नमाजी तो 72 थे, 72 से साथ में जमा थे। कहा जाना चाहते हो तो चले जाओ। देखो इश्क किसे कहते हैं, मार्फत किसे कहा जाता है। जो बेमार्फत मर गया, जहालत की मौत मरा। अब नमाज़े विला अदा करना चाहते हो तो नमाज़े विला जिस्म से अदा नहीं होती, नमाज़े विला आज़ा और जवारे से अदा नहीं होती, नमाज़े विला कल्ब से अदा होती है। इधर कल हुसैन से मिला, उधर 72 ने कहा मौला अगर बत्तियां गुल भी कर दोगे तब भी हमारी जाने तुम्हारे लिए कुर्बान है। मौला एक दफा नहीं 1000 दफा भी परवरदिगार जान दे दे तो तुझ पे फिदा कर दे। कहा कि देखो नमाज़े बिला पढ़ने वाले ऐसे हैं, 72 काफी है। कहा सईद से, सईद मैं नमाज अदा कर रहा हूँ। मैं कहूँगी मौला आपके हरम में जाते हैं और जाके 2 रकअत नमाज, और 2 रकअत नमाज का इतना अज्र है कि हर गुनाह माफ है, हर गुनाह माफ। 2 रकअत नमाज मौला जो आपके हरम में आके नमाज पढ़े हर गुनाह माफ, जन्नत उसमें वाजिब, हर आरज़ू पूरी। हम लोग हरम जाते हैं, करबला लोग गए, आने को दिल नहीं चाहता, थोड़ी सी नमाज और पढ़ ले, एक दफा और पढ़ ले, एक सजदा और कर ले, हरम का सजदा। और अजीजों जरा तसव्वुर करो वो सजदा कैसा होगा कि जो हुसैन आगे इमामत कर रहे हैं और पीछे 72 की सफेद लगी, उन 72 में एक को हुक्म दे दे सामने खड़े हो जाओ क्योंकि तीर आ रहे हैं, तीर आ रहे हैं। सईद को सामने खड़ा कर दिया। अब नमाज की लॉजिक कोई मुझे बताए, ये कैसी नमाज हुसैन इब्ने अली अदा करा रहे हैं। हुसैन के बगैर नमाज नमाज नहीं है, हुसैन की मोहब्बत के बगैर उसका रास्ता जुड़ नहीं सकता। जब तक इमामत ना हो बीच में, कितनी ही नमाजें पढ़ लो, बहुत जिम्मेदारी से पढ़ रही। यही वजह है 72 फिरके हैं, एक फिरका है कि जिसके पास इमाम है और हर फिरके को इमाम के साथ जन्नत में बुलाया जाएगा, इमाम के साथ जाएगा। भाई हमारा इमाम तो ऐसा है कि हम गुरूर करके कहते हैं कि हम अली के मानने वाले हैं, हम बारा के मानने वाले हैं। हमारे इमाम के मुताबिक कोई फिरका ये नहीं कह सकता ये जन्नत में नहीं, कहेंगे नहीं ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं, ये जन्नत के मालिक हैं, इनके दर के नौकर तो जन्नत बांटा करते हैं। अज़मत इमाम हुसैन बुलंद तर सलावत। माशाअल्लाह साहिबे समाज का मजमा है कि जब कहा सईद से, सईद यहाँ खड़े हो जाओ, सईद हिफाजत में खड़े हो गए। सईद ने नमाज पढ़ी क्या? तारीख उठा के देखी, 10 मुहर्रम की फजर है। सईद से कहा मौला ने क्या सईद की नमाज हो गई? हाय शिया का अकीदा यही कहेगा जो इमाम की हिफाजत में आगे खड़ा हो जाए उसकी तो नमाज नमाज़े बिला कहलाएगी, वही तो नमाजी होगा जो हुसैन की हिफाजत में जान दे देगा। वही तो होगा असल नमाजी जो हुसैन की हिफाजत में जान दे, वही तो असल नमाजी है। कहा इतने तीर लग गए, इधर सईद घोड़े से गिरने वाले थे, मौला ने सजदा करके दौड़ के सईद को गोद में ले लिया, सर को जमीन पे ना लगे
देता है। और गोद में सर रख के कहा, सही कैसा महसूस कर रहे हो? कहा मौला रसूले खुदा आ रहे हैं, मुझे जरा सहारा दे के उठा लो। कहा मौला अनियर मुर्तजा आ रहे हैं। कहा मेरे सिरहाने कोई बुरखे वाली बीवी आ रही है। कहा सही आंखों को बंद कर ले, यही माँ मेरी फातिमा ज़हरा है। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। सुल्ताने ज़हरा पे बुलंद तरीन सलवात। कहा देखो जहाँ इमामत होती है वहाँ कल्ब झुक जाया करते हैं। यही वजह है कि हमारा इमाम की तरफ कल्ब झुकता है और हमारा दिल चाहता है कि हम इमाम के पहलू में चले जाएं। कहा देखो कैसे नमाजी जमा किए हैं, कैसे नमाजी हैं, वह बिन कल्बी हैं। कहा क्रिश्चियन हैं, अपने घर से चले हैं। आज हम ये कह रहे होते हैं, कान में आवाज आती है हम गुनाहगार हैं। मौला की हमारे कान में आवाज कैसे आ सकती है? अजीजों वह के कान में आवाज आ गई जिसने एक नमाज नहीं अदा की थी, जिसने कलमा तौहीद नहीं पढ़ा था। आखिर उसके कान में आवाज कैसी आई? कहा उसके कल्ब में अली की निगाह मौजूद थी। इसलिए जिस वक्त ईसाई पादरी सिलेंडर करके चले गए, हमें मुकाबला नहीं करना, उसी वक्त फातिमा ज़हरा ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हिदायत के दर्जे पे फाइज करे। और जब हिदायत के दर्जे पे फाइज हुआ वह, तो वह को अलैहिस्सलाम बनाने के लिए एक आवाज आती रही, हल मिन नासिर युस्रुना, है कोई जो मेरी मदद करे। एक आवाज आती रही, है कोई जो मेरी मदद करे। वह कहते हैं आवाज ऐसी है दिल में असर कर रही है, थोड़ी थोड़ी देर से रोने को दिल चाहता है। कौन है जो नमाज मिला के लिए आवाज दे रहा है? ऐसा गिरिया है कि मुझे भी रुक के गिरिया करने को दिल चाहता है। आवाज लगा के कहा, आप कौन हैं जो आवाज दे रहे हैं? थोड़ा अपना जलवा तो दिखाइए, आप दिखाएं तो आप कौन हैं? एक नूर साथे हुआ और वो नूर हिदायत करता हुआ लेके चला, और वह उस नूर के साथ साथ जा रही है। आगे आगे नूर है और पीछे पीछे वह है। वह जा रहे हैं और एक मंजिल आई के एक टीले पे एक ज़ईफ है खड़ा हुआ है और आवाज दे रहा है, हल मिन नासिर युस्रुना, है कोई जो मेरी मदद करे। बहन ने कहा माँ बड़ा नूरानी चेहरा मगर जख्मी, जगह जगह खून लगा हुआ है। ये पूछो किससे जंग हो रही है? पूछा मुसलमानों से जंग हो रही है। कहा मुसलमानों से जंग हो रही है। नूरानी हस्ती कौन है? कोई नबी है या इमाम है या वली है? जा वह पूछ गया। अब वह आके खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते हैं आका मुझे बताएं मेरी माँ पूछ रही आपको। अब हुसैन इब्ने अली तारुफ करा रहे हैं कि हम वो हैं कि जब मुबाहिले के लिए तमाम बड़े बड़े पादरी आए थे, उसमें तुम्हारी माँ आई थी और तुम्हारी माँ नाना की तुम्हारे गोद में बैठी हुई थी। 5 बरस का सन था, हम भी कम सिन थे। याद करवाओ माँ को कि पंचदन का काफिला
ایک بیوی تھی کہ جو نقاب پوش تھی، آگے آگے رسول تھے، دائیں حسن اور بائیں حسین، اور ساتھ میں میرے بابا علی مرتضیٰ تھے، کہ ہر رسول کا تو اصحاب ہوئے۔ اتنا سننا تھا۔ وہیں پر بہن کی ماں نے اپنے آپ کو گرا لیا، اب ہے نماز بلا کی اجازت لے، کلمہ پڑھ۔ کہا مولا میری ماں کہتی ہے اجازت دے دے، کلمہ پڑھا دے، لیکن ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق جب آ گیا حسین کے قدموں پہ سر رکھ لیا، بس حسین نے طہارت دینی شروع کر دی، یوں طہارتم تطہیرا۔ ہم آتے ہی اس فرش عزا پہ نجس ہوتے ہیں کیونکہ نفس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، لیکن جب مجلس عزا میں آتے ہیں ایک ماں یہ کہتی ہے اور نماز ملا ادا کرو کہ میں عرش سے اس فرش عزا پہ آئی ہوں۔ اور جب محب سے نماز ملا ادا کرائی تو اس طرح سے کرائی، کہا کہ دیکھو یاد کرو کہ جس وقت تمہاری ماں فاطمہ زہرا آ رہی تھی تو اس وقت عرش سے بی بی مریم کی سواری بھی آ رہی تھی، مگر بی بی مریم نے کہا کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو آگے بڑھ کے کہا مولا وہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا مشیت یہی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا سر قلم کریں اور دین کو بچا لیں۔ کہا کہ میں نے تو سنا تھا آپ ارادہ بھی کریں گے، کہا ہم ارادہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں تو دین کو بچانا ہے، قرآن کو بچانا ہے، ہم محافظ قرآن نہیں، ہم محافظ قرآن نہیں، ہم ہی اصل قرآن ہے، ہم ہی بولتا ہوا قرآن ہے، ہم قرآن ناطق ہے، ہم ہیں جو علیہ السلام بناتے ہیں۔ کہا بہن کو کلمہ پڑھایا، کہا مولا جنت کی بشارت دے دو، مولا نے سینے سے لگایا اور ان کو طیب و طاہر کر دیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ عصمت شہدائے کربلا کا آواز بلند صلوات۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے کہ نماز بلا ہم ادا کرتے ہیں کہ جب ہم فرش عزا پہ آتے ہیں، یوں طہارت تطہیرہ کی منزل ہے، ہمارے نفوس طاہر ہو جاتے ہیں، ہمارے قلب طاہر ہو جاتے ہیں، ہماری روحیں طاہر ہو جاتی ہیں، یہی تو وجہ ہے۔ کہا بی بی نے دعاؤں میں مانگا ہے میں نے شیعہ نے حیدر کرار کو، کیونکہ نماز میرا شیعہ ادا کریں گے جب مجلس عزا میں آئیں گے۔ کہا کہ دیکھو کیسے نمازی ہیں، کربلا کے 72 ہیں لیکن جوان حبشی ہیں، جو سیاہ فام ہیں، لوگ کہتے ہیں سب تو خاندان بنی ہاشم کے تھے نا، 72 شہداء میں سب خاندان بنی ہاشم کے تھے، عیسائی بھی شامل تھے، یہودی بھی شامل ہیں۔ یہی تو وجہ ہے مجلس عزا ایسی مجلس ایسی محفل ہے کہ جہاں ہر مسلک کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں حسین سب کا ہے۔ کہا جون جب آئے ہیں، کہا مولا میرے جسم سے تو بدبو آتی ہے، مولا میرے جسم سے بدبو آتی ہے، لیکن نماز بلا ادا کرنے کا شوق ہے، مولا مجھے بھی نماز ادا کرا دو۔ کہا تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے، فاطمہ کے لال کو دیکھو، دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور سینے سے لگا دیا، جون کو سینے سے لگا کے بھیجا۔ اور جب جون گئے ہیں تو کہتے ہیں جون کہ جب گئے ہیں اور گھوڑے سے گرے ہیں تو امام مظلوم نے گھٹنے پہ سر رکھا، کہا جان ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں،
کہا جنت کی بشارت ہے، بشارت جنت کی مل گئی، سر قلم ہو گیا، نو کے دلنا پہ بلند ہوا، جو سیاہ فام حبشی تھا، حبشی غلام تھا، اس غلام کو علیہ السلام بنانے والے نے کہا کہ دیکھو، جب کشتی آگے آئی اور کہا امام سے، امام زین العابدین سے، یہ بیٹا تمہارے چچا کا سر نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے سر؟ کہا سر موجود ہے، ہم بتاتے ہیں، گئے زنجیریں ہلاتے ہوئے، کہا چچی یہ چچا کا سر ہے، کہا اتنا نورانی چہرہ، یہ تو سیاہ فام تھے، یہ نورانی کیسے ہو گئے؟ کہا جس وقت ہماری موجت میں جان دی، اسی وقت اللہ نے ان کو نورانی بنا دیا۔ ادھر حسین سے منسوب ہوئے، ادھر نورانی ہو گئے۔ اور عزیزوں، یہ نماز بلا وہ ہے کہ جو تحفے میں دینے والی کو زینب کہا جاتا ہے، زینب ہے کہ جنہوں نے بی بی زینب نے ہمیں یہ نماز بلا عطا کی ہے۔ اگر ساتھ میں بیویاں نہ ہوتی تو یہ شہادت مٹا دی جاتی۔ کہا نہیں، ساتھ میں عورتوں اور بچوں کو لے کر جاؤں گا تاکہ نماز قائم ہو جائے۔ قائم کرنے والی کو زینب کہتے ہیں۔ اور دیکھیں، جناب زینب کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باپ کی زینت ہے، مائیں بھی یہ لیے جاتے ہیں کہ یہ باپ کی زینت ہے، لیکن عزیزان گرامی، زینب میں با آتا ہے اور زینت میں کہیں با نہیں ہے۔ آخر یہ با کے راز کیا ہے کہ جو عرش سے یہ نام آیا اور زینب نام رکھ لیا گیا؟ لیکن بیوی کہتی ہیں اگر کوئی زینب نام رکھتا ہے تو بیوی کہتی ہے نام نہ رکھنا، اس کی تاثیر جو ہے وہ یہ ہے ہمیشہ یہ بچی روتی رہے گی۔ کہا کہ بیوی ایسا نہ کہو، اس بات کا راز کیا ہے؟ کہا بات کا راز ہم بتاتے ہیں کہ جس وقت مولا علی نے جناب زینب دنیا میں آئی ہے اور سینے سے لگایا ہے، اتنی طیب و طاہر بچی تھی، کہا یہی تو ہے جو حسین کے مشن کو مکمل کرے۔ مولا حسین کا مشن مکمل کرنے زینب آئی ہے۔ زینب جس میں باپ موجود ہے، کہا یہ باپ کا راز کیا ہے؟ یہ باپ کسے کہا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ جس وقت باپ کو نورانی بنایا گیا تو پروردگار عالم نے عرش سے ایک نور بھیجا، وہ نور جناب سیدہ زینب کے لیے تھا۔ وہ نور آج بھی گنبد پہ نظر آتا ہے کہ جس وقت اندھیرے میں جاتے ہیں تو ایک نیلی روشنی ہوتی ہے جو جناب زینب کے گنبد پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں امام زمانہ کی روشنی ہے، یہ امام ہے ہمارے کہ جو آ جاتے ہیں بیوی کے حرم میں۔ کہا کہ اچھا اس کا راز علامہ مجلسی کہتے ہیں، ایک راز اور کھولے دیتا ہوں میں، آؤ دیکھو آگے کہ جس وقت مولا نے خیبر پہ علم تیار کیا ہے تو اس علم کے راز کو کیا کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے صحابہ اکرام بے چین رہے۔ ہم تو خیبر پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، خیبر میں یہی کہا گیا ایک علم بنا تھا، علم دیا گیا، علمدار کو دیا گیا، لیکن عزیزوں وہ علم کیسا تھا؟ اس علم کا راز کیا تھا؟ کہا صحابیت کہ جو وہ نور کہ جو رسول کے امامے کی صورت میں رسول کے سر پہ رکھا گیا، اس نور کو صحابیت کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ نور رکھا گیا تو وہ امامہ کوئی معمولی امامہ نہیں تھا، رسول کا امامہ تھا، رسول جن کا سایہ نہیں تھا، جن کو اللہ نے یاسین و مزمل بنایا ہے۔ بس اس رسول کے لیے اس نور کو اللہ نے مخصوص کیا۔ اور جب رسول خدا خیبر کے موقع پہ تنہا رہ گئے تو کہا جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ
آپ نماز ادا کریں۔ ادھر نماز ادا کرنے کے لیے رسول مصلی پہ کھڑے ہوئے، جبرائیل پھر آئے، کہا یا رسول اللہ آپ باہر تشریف لے جائیں، اپنا امامہ اتار دیں، اپنی آستینوں کو لپیٹ دیں۔ کہا امامہ اتار دے، کہا امامے سے ایک علم بنائیں اور امامے کو اس علم کے اوپر نصب کر دیں۔ کہا جب نصب کر دیا، کہا یہی تو علم کا راز تھا کہ عرش سے نور آ رہا تھا اور اس علم میں اتر رہا تھا۔ کہ وہ صحابی دیکھ کر بے چین ہو گئے کہ یہ علم ہمیں مل جائے، یہ علم ہمیں مل جائے۔ لیکن صحابیت کیسی تھی کہ جب وہ علمدار کو علم ملا، وہ جب جنگ صفین میں جانے لگے تو انہوں نے اسی علم کو لیا۔ کہا جانا بیٹا حسن، جا کے زینب سے کہنا ایک دفعہ اس امامے کو چوم لے۔ کہا بابا اس امامے کو کیوں چوم لے زینب، اس میں کیا راز ہے؟ کہا اس میں نور محمد پنہا ہے جو ہم چاہتے ہیں زینب کے قلب میں اتر جائے اور زینب کا وجود نور محمد سے منور ہو۔ جناب زینب نے تو ساتھ میں نماز ولادہ کی نا مولا کے، مولا نے تو شہادتیں ان کی معراج کی۔ کہا کہ نہیں، سر جس وقت چادر چھنے گی وہ نور ہوگا جو حفاظت کرے گا، وہ نور ہوگا کہ جو حفاظت کرے گا۔ جناب زینب کو محسوس کر دیا گیا، زینب تمہیں حفاظت کرتی ہے، اس دین کو بچانا ہے۔ اور جب بیوی گئی ہے دربار میں تو عزیزوں ایسے نہیں چلی گئی، بیوی گئی ہے تو ایک ہی موقع ہے کہ جس میں مولا علی نے کہا زینب مجھے بلا لے۔ جب بڑے بڑے عالموں سے پوچھا گیا آخر یہ وقت کیسا تھا کہ جب باب سعد پہ بھی پہنچا، اور باب سعد کے لیے یہ فضیلت کہ مجھے بلا لینا، میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، زینب مجھے آواز دے لینا، زینب بابا کے بغیر نہ جانا۔ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، بھی مسائل پڑھتی کہ یہ نماز ولا ادا کرانے کے لیے علی آئے ہیں۔ زینب سے کہا زینب مجھے بلا لینا، تنہا نہ جانا، زینب میں تمہارے وجود کو منور کرنا چاہتا ہوں۔ زینب روتی پیٹتی دربار میں نہ داخل ہونا، زینب روتی ہوئی نہ جانا، زینب کمانڈو لے کے نہ جانا، زینب تم علی کی بیٹی ہو، شیر بن کے جانا، شیر کی بیٹی شیر کی طرح دربار میں جائے، زینب مجھے آواز دے لینا، زینب میں کل کا مشکل کشا ہوں، زینب ہر نبی کی مدد کی ہے، زینب تیری بھی مدد کرنے آؤں گا، زینب آواز ضرور دینا، زینب بابا کو ضرور بلانا، زینب تیرے وجود کو منور کر دے، علی آئے گا تیری آواز میں، آواز دینے علی آئے گا، زینب تیرے وجود کو لسان اللہ بنا دوں گا، تیرے چہرے کو وجہ اللہ بنا دوں گا، زینب تو آواز دینا کہ تو ہی میری زینت ہے، زینب تو ہی تو باقراز ہے، تجھے ہی تو میں نے منتخب کیا ہے۔ یہ راز آیا کرنے کے لیے جناب زینب نے جب اپنے بابا کو بلایا، بابے ساتھ کیا ہے؟ کہتے ہیں آئینہ بندی کی ہوئی، چاروں طرف آئینے لگے ہوئے اور بیویوں کو